کہاں جائیں؟ کیا کریں؟ کیا کریں؟ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ سچ فرمایا میرے پاک پروردگار نے، سچ فرمایا میرے پاک پروردگار نے۔ یہودی اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ سچ فرمایا میرے پاک پروردگار نے، سچ فرمایا میرے پاک پروردگار نے، سچ فرمایا میرے پاک پروردگار نے۔ لیکن ہم نے اپنے پاک پروردگار کا کہا نہ مانا، اور ہمیں آج یہ روز دیکھنا پڑا۔ آہ میرے مولا، یہ تو وہی ذلت و رسوائی ہے، وہی تباہی و بربادی ہے جو ہزاروں برس سے کل تک یہودیوں کا مقدر تھی، مگر آج اپنی خطاؤں اور لغزشوں کے باعث ہم اس کے سزاوار ٹھہرے ہیں۔ ایک دیوار گریا بناؤ کہیں، ایک دیوار گریا بناؤ کہیں، یا وہ دیوار گریا ہی لاؤ کہیں اب جو اس پار بیت المقدس میں ہے، تاکہ اس سے لپٹ اردن و مصر کے شام کے ان شہیدوں کو یک بار روئیں، ان کے زخموں کو اشکوں سے دھوئیں، وہ جو غازہ میں لڑ کر، وہ جو سینائی کے دشت میں بے اما وحشی دشمن کی توپوں کا ایندھن بنے، جن پہ گدھوں کے لشکر جھپٹتے رہے، وہ جو مرتے رہے، وہ جو کٹتے رہے، نعرہ تکبیر کا آپ نے لب پر لیے، کلمہ طیبہ کو وظیفہ کیے۔ ایک دیوار گریا بناؤ کہیں، ایک دیوار گریا بناؤ کہیں۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، یہود کی 4000 سالہ تاریخ کا ایک ایک ورق میری نگاہ میں ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جھوٹے مکار حاسد سازشی بددینت اور سیاہ بخت بیٹے اپنے فرشتہ صفت پیکر حسن و جمال سراپا صداقت و معصومیت چھوٹے سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، جن سے ان کے پیغمبر باپ کو بے پناہ محبت تھی، اپنے باپ کی اجازت سے ہمراہ لے کر شکار کے بہانے ایک جنگل میں لے گئے، تو یوں لگتا ہے گویا میں ساتھ ساتھ تھا، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ سنا ہے کہ ان وحشی درندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف اس لیے بری طرح مارا پیٹا تھا اور پھر اپنی طرف سے ان کی زندگی کا خاتمہ کر کے ایک اندھے کنویں میں محض اس لیے پھینک دیا تھا کہ وہ اعلیٰ انسانی اوصاف سے کیوں متصف ہیں، وہ حسن و جمال میں کیوں بے نظیر ہیں، ان کی پیشانی میں کیوں نبوت کا نور چھلکتا ہے،
وہ کیوں باپ کے سب سے زیادہ چہیتے بیٹے ہیں؟ ہاں، یہ درست ہے۔ اور پھر یہ سنگ دل حضرت یوسف کے کرتے پر کچھ خون لگا کر جب اپنے صاحب بصیرت باپ کے پاس لائے تھے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے جھوٹ موٹ کا واہ ویلا کرتے ہوئے پیغمبر خدا کو یہ کہہ کر مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے شقی القلب بیٹوں سے کہا تھا، خدا کی قسم میں نے اس بھیڑیے سے زیادہ کسی کو حلیم نہیں دیکھا کہ اس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا لیکن اس کے کرتے کو نہ پھاڑا۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہیں اتنی شدید پھٹکاریں پڑیں کہ پھر ان کی آنے والی نسلوں یعنی یہودیوں کی اکثریت کو بھی کسی دور اور کسی بھی گوشہ ارض میں بالعموم سوائے ذلت و رسوائی اور تباہی و بربادی کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہاں، یہ صحیح ہے۔ برادران یوسف کے رذائل ان کی اولاد کی غالب اکثریت کے خون میں ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ انہیں وقتاً فوقتاً بعض ممالک میں اقتدار بھی ملا، ان میں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء بھی نازل ہوتے رہے، مگر انہوں نے ہر کہیں انسانیت سوز افعال کا بیج بویا اور قانون قدرت کے مطابق ہر موقع پر بدتر مظالم کی فصل کاٹی۔ انہوں نے اپنے اولو العزم پیغمبروں کی الہامی کتابوں کو مسخ کر کے انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام پر جو گھناونے بہتان باندھے اور اپنے بعض نبیوں کو جس طرح ناحق شہید کیا، وہ ان کی درندگی اور خبث باطن ہی کا مظاہرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے سراپا صلح و آشتی اور محبت و رحمت ہستی پر انہوں نے جو روح فرسا ستم ڈھائے، یہ اسی کا رد عمل تھا کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے صدیوں تک ان کے ناپاک سائے تک کو مٹا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں بھی لاکھوں یہودیوں کا صفایا ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابتدائی اسلامی ریاست میں میثاق مدینہ کے ذریعے عزت و وقار کی زندگی گزارنے کا نادر موقع عطا فرمایا، لیکن یہ قوم اپنی اصلی بدبختی کے باعث اس سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکی۔ ان کے دجل و فریب اور بدعہدیوں کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد ہو کر مدینے سے بھی نکلنا پڑا اور پھر حیدر کرار کے ہاتھوں خیبر کی بستیوں کو بھی خیر بات کہنا پڑا۔ وہ یہودی کے مقہور و مغصوب ہو کر اتنی صدیوں سے آوارہ و بے وطن تھا، رونے آتا تھا دیوار گریا کے نیچے، دونے آتا تھا، اشکوں سے دامان ماضی آج اس کی قلم رو شہر حیفا ستارہ سے تیران ہے، اس کی افواج تیز صورت رست خیز خیمہ زن بر سویز، اور اہل عرب جن کے اجداد نے شرق سے غرب تک شہ سواری بھی کی، تاجداری بھی کی، شہر و صحرا میں آوارہ و بے وطن ہیں۔ حیفا و جافا و ناصرہ کے مکین سال ہا سال سے بے مکان سرفشاں، دشت بھی غیر کا، شہر بھی غیر کا، بحر بھی غیر کا۔ اے خداوند افلاکیاں خاکیاں، کیا عرب کو بھی آوارہ ہونا پڑے گا؟ یعنی صدیوں تلک یوں ہی دیوار گریا پہ رونا پڑے گا؟ یہودیوں نے اپنی محدود سوچ اور پست فطرت میں دو انتہائی خطرناک کیڑے پال رکھے ہیں۔
یہ وہ زہریلے کیڑے ہیں جنہیں ہزاروں برس کی تباہیاں اور بربادیاں بھی یہود کے دماغ سے نہیں نکال سکیں۔ ایک یہ کہ وہ یہوہ یعنی خالق کائنات، خدائے لا یزال کی سب سے پیاری اور لاڈلی قوم ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے اپنے آباء و اجداد کا وطن یعنی ارض اردن و فلسطین پر اپنی حکمرانی کی بنیادیں مضبوط کر کے رفتہ رفتہ عرب و عجم اور پھر تمام کرۂ ارض کو زیر نگین لے لیں گے، کیونکہ تمام دنیا اور تمام بندگان خدا پر حکومت کرنے کا حق انہی کو اور صرف انہی کو حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے اس مکروہ اور بھیانک پروگرام کو جامع عمل پہنانے کے لیے اپنے بنکاری نظام کا شیطانی سلسلہ شروع کیا۔ دنیا بھر کی دولت کو اپنے تصرف میں لانے کی نت نئی راہیں تراشیں، دنیا بھر کے ریاستی نظاموں کی جڑوں پر قبضہ جمانے کے لیے تازہ بتازہ جاسوسی سلسلے رائج کیے، سائنسی و تکنیکی علوم پر اجارہ داریاں قائم کر کے خوفناک سے خوفناک تر اسلحے کی فیکٹریاں قائم کی، اخلاق سوز لٹریچر کا سیلاب پھیلا کر بندگان خدا کی اکثریت کو اعلیٰ اخلاق و کردار کی اقدار سے محروم اور روحانی طور پر انتہائی ضعیف و ناتواں کر دیا ہے۔ دنیا بھر کی مادی و اخلاقی جڑوں کو کھوکھلا کر کے ہزاروں سال سے متعین کردہ اپنی قبیح منازل تک پہنچنے اور خداوندی عذابوں کا بدلہ خداوند تعالیٰ کے بندوں سے چکانے کے لیے ان کے پاس دولت کے بعد غالباً سب سے زیادہ خطرناک حربہ جدید ترین پراپیگنڈا مشینری ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے عالمی ذرائع ابلاغ اور پالیسی ساز اداروں پر یہودی اثر و رسوخ کی جڑیں روز بروز زیادہ سے زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انقلاب فرانس کے بعد اس بدنہاد قوم کو بعض ممالک میں انسانی سلوک کے قابل سمجھا گیا، لیکن بجائے ماضی کے جرائم سے تائب ہو کر انسانیت کے لیے باعث خیر و برکت بننے کے انہوں نے الٹ رستے اختیار کیے۔ برادران یوسف سے ورثے میں ملنے والی ان کی سازشی عیار و مکار اور منافق ذہنیت کھل کھیلنے کے مواقع تلاش کرتی رہی۔ پہلی جنگ عظیم تک یہودیت کے سرطان کی جڑیں کائنات کے سینے میں پھیلنی شروع ہو گئیں۔ اس سرطان کے خلاف نازیوں کا شدید آپریشن بھی دنیا کو نجات نہ دلا سکا۔ 1917 میں رسوائے زمانہ بالفور ڈکلریشن وجود میں آیا۔ اب یہود نے انگریزوں، امریکیوں اور بعض دوسری عیسائی اور مشرک حکومتوں کو اپنے ساتھ ملا کر عالم اسلام کی طرف رخ کیا۔ ارشاد خداوندی کے مطابق یہود، نصارہ اور مشرکین کا یہ گٹھ جوڑ فطری تھا اور ہے۔ اسی گٹھ جوڑ کے بل پر 1947 کے ایک انتہائی منحوس لمحے یہودی سرطان کی جڑیں مسلمانوں کے قبلہ اول میں پیوست ہو گئیں۔ اسی گٹھ جوڑ کے بل پر فلسطین اور دوسرے عرب ملکوں کے ہر شدید رد عمل کو ہر بار کچل دیا گیا۔ اسی گٹھ جوڑ کے بل پر یہودیوں کو آج تک ہر جنگ میں کامیابی ہوئی اور ان کے حوصلے بڑھتے رہے۔
وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. ایک دیوار گریا بناؤ کہیں، آج یاروں کو رلاؤ کہیں. اپنے دشمن تو ملون و ناخوب ہیں، ہم تو یاروں کی یاری سے محجوب ہیں. ایک بھپکی سے دشمن کی جو ڈھیر ہے، وہ اگر شیر ہے کاغذی شیر ہے. ایک جانب وہ طیارہ بردار تھے جن پہ مغرب کے بمبار اسوار تھے، وہ تو اڑتے رہے اور جھپٹتے رہے، آگے بڑھتے رہے، پیچھے ہٹتے رہے. روکا یاروں کو ایک فکر انجام نے، بیڑے یاروں کے دیکھا کیے سامنے. آئے بمبار جو کارواں ان کی یلغار سے تھا سیاہ آسماں، ان کی زد میں عرب کے سجیلے جوان، جن کے نیزوں نے جیتا تھا آدھا جہاں، جن کی تاریخ فتح سرفرازیاں کوئی دم میں ہوئے. اس طرح بے نشاں سینہ دشت تھا، خون اور ہڈیاں وہ بھی جھلسا دیا نارے نیپام نے. بیڑے یاروں کے دیکھا کیے سامنے. ہمارا کوئی نہیں، آج دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے. جن سے دل کو وفا کی امیدیں بہت. ہماری بدقسمتی کہ آج ہم اس راہ سے بہت دور ہو چکے ہیں جو اللہ تعالی نے پیغمبر اسلام کے ذریعے ہمارے لیے متعین فرمائی تھی. یہ اس گمراہی کی سزا ہے. آج سینائی کی مسجدیں بے اذان آج سینائی میں عید سے ہونیاں. آج سینائی کی مسجدیں بے اذان، آج سینائی میں عید سہونیاں. روح قبلہ تپاں درد کی آگ میں ہو رہا ہے چراغاں ثنا گاگ میں. ہم صراط مستقیم سے بھٹک کر کہاں پہنچ گئے ہیں؟ یہ عشرت کدے، یہ قوت سوز اونچ نیچ، یہ تمیز شاہ و گدھا، باہمی رقابتیں رسول ہاشمی کی مقدس تعلیمات سے کس قدر دور ہیں. الہی ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ورنہ ہم کہیں کے نہ رہیں گے. شیخ عالی مقام بعض کچھ روز کنج قفس میں رہیں، شاہزی احترام تجھ کو ناموس امت کی قسمیں رہیں. اے عرب کی عوام، ہاں رقابت کے جذبات
बस में रहें। वरना कतरा ये आले इसराइल का बहरे जुल्मात बनकर बिफर जाएगा, एक आलम को गर्काब कर जाएगा। ऐ हमारे रब, तेरी जात पाक है, तेरे वादे सच्चे हैं। तूने हमें तीनों दुनिया में सरफराज व गालिब रखने का मशरूत वादा किया था, लेकिन हम कोता अंदेश थे, हमने वो शर्तें भुला दी। हम दुनिया परस्ती की दलदल में धंस गए। हमारे दिल ईमान की रोशनी और जज्बाए जिहाद के वलवलांगेजी से महरूम हो गए। हमने किस कदर घाटे का सौदा किया है। हमने कौनैन की लाफानी नेमतों के बदले चंद रोजा जिंदगी की आसानियां खरीदी, और वो भी सबको कहां मैसर आई। हमारे मफाद परस्त तबके तेरी तंबीह के बरक्स यहूद व नसारा से रिश्ते इस्तवार करते रहे, हमारा खून चूसते रहे, हमारा गोश्त खाते रहे, और रहनुमाई के नाम पर यहूद व नसारा की छोड़ी हुई बस्तियों में धकेलते रहे। आज हमने आंखें खोल कर देखा है तो खुद को यहूद व नसारा जैसी महकूर व मकजूब कौम के सामने मगलूब व बेबस पाया है। अपने पल्ले न इल्म है न दौलत, न जुरत है न बाहमी इत्तेहाद की बरकत। आप समझे ये कुछ रोज का खेल है। उनकी नजरों में तो आपका तेल है, आपकी किश्त है, आपका शहर है, आपका दश्त है, आपकी नहर है। ऐ हमारे गफूर रहीम आका, हमारे गुनाह मुआफ फरमा। हमारे दुश्मन अपनी सदियों की साजिशों और हमारी आकबत नाअंदेशियों के बाइस आलम इस्लाम का जो हश्र होने वाला है, उसकी इब्तिदा फलस्तीन में हो चुकी है। ऐ हमारे पाक परवरदिगार, हम पर रहम फरमा। हम तेरी मुक़द्दस अमानतों की हिफाजत करने का हक अदा नहीं कर सके। खाकम बदहन मक्का व मदीने का क्या हश्र होगा अगर बैतुल मक़दिस की तबाही का ये आलम है, तो अगर गुंबदे सखरा और मस्जिद अक्सा को यहूद नसारा के नापाक हाथों ने जलाकर राख कर दिया, तो खाना काबा और रोज़ाए रसूल करीम पर क्या गुजरेगी? तकदीर के कासी का ये फतवा है, असल से है जुर्म सईफी की सजा, मर के मफाजात। देख बैतुल मुक़द्दस के परछाइयाँ अजनबी हो गईं, जिसकी पहनाइयाँ
ہر طرف پرچم نجم داؤد ہے، راہ صخرا کے گنبد کی مسدود ہے۔ الہی الہی ہم ضعیفوں کی خطائیں معاف فرما۔ سجدہ گاہ عمر مسجد پاک میں آج خالی مصلی اٹے خاک میں۔ الہی ہم ضعیفوں کی خطائیں معاف فرما۔ بیت المقدس کو ہمارے دشمنوں کی دست برد سے محفوظ رکھ۔ الہی ہم ضعیفوں کی خطائیں معاف فرما۔ ہر طرف فوج دجال ملون ہے، منزل و سوق و بازار میں خون ہے۔ بیت المقدس کے روح فرسا مناظر کی طرف کچلی ہوئی سوچ کی سسکیاں جاتی ہیں تو ایک پیکرے جلال و جمال کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ 19 صدی بیشتر ہمارے درمیان اسلامی انداز زیست کے رنگ بکھیر رہا تھا۔ وہ لندن کی ایک گول میز کانفرنس میں یہ کہہ کر شریک ہوا تھا کہ اگر میں وطن کے لیے انگریز سے آزادی حاصل نہ کر سکا تو اس وطن میں کبھی واپس نہ آؤں گا۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ قول مرداں جان دارد۔ یا اخی یا اخی، رو چکا اور کاہے کو روتا ہے تو؟ تیرے رب کا تو فرمان لا تقنہ تو، کس کی تاریخ ہے بے غم و ابتلا؟ کربلا بھی تیرے دین کا مرحلہ، جس جگہ دھوپ ہے اس جگہ چھاؤں ہے، زندگی دھوپ اور چھاؤں کا نام ہے۔ آج دشمن کو گر کامراں جانیے، اس کو ایک عارضی امتحان جانیے۔ جنگ میں گام دو گام ہٹتے بھی ہیں، آگے بڑھنے کو پیچھے پلٹتے بھی ہیں۔ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ And it is now been known for everybody. No peace, no settlement, no security, no solution can be implemented by overjumping the rights of the Palestinian people. Our rights to return back to our homeland, our right for self-determination, and our right to establish our independent states. آ کے ان قاتلوں، وحشیوں، مجرموں، غاصبوں اور ان سب کے آقاؤں کو
وہ جو سونے کے بچڑوں کی پوجا کریں، 7 ساگر کے اس پار سے جو صدا تار سازش کے بیٹھے ہلایا کریں، ساری دنیا میں آشوب لایا کریں، ان کے اپنے گناہوں کے سنگے گراں کر کے سیب گلو آج عقبہ کی کھاڑی میں غرقاب کر دیں۔ اور پھر ان کے پسماندگاں کے لیے ایک دیوار گریا بنائیں کہیں، جس پہ مل کے یہ آنسو بہائیں کہیں۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.